دیکھیں جو مجھے ذرائع بتایا ہے، جو پنڈی جس کو سینیورٹی لسٹ سمجھتا ہے، وہ سینیورٹی لسٹ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو سب سے بڑا پہلا جو بندہ سینیورٹی کے لحاظ سے ہے اور جو دوسرے نمبر پر جو بندہ ہے، وہ جو دو اہم عہدے ہیں ان کے لیے وہ کوالیفائی کرتے ہیں۔ اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ یہ فیصلہ سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگا، تو سینیورٹی جو ہے وہ شروع ہوگی جب جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو جب ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو جن کے نام ہیں ان میں جنرل اظہر عباس ہیں، جنرل ساحر شمشاد ہیں، نعمان صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر شاید جنرل فیض ہیں۔ تو یہ لسٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو نواز شریف صاحب کی سینیورٹی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کا نوٹیفیکیشن ان کی ریٹائرمنٹ کا کریں گے، اس دن کے مطابق جو سینئر ہوگا ان کے بعد اس کو آرمی چیف بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جنرل عاصم منیر بہت اچھے سولجر ہیں اور ان کا بڑا ایک زبردست ان کا ریکارڈ ہے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 27 تاریخ کو۔ اس سے پہلے ایک اور جرنیل ہیں جنرل وسیم، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 19 تاریخ کو۔ تو اب اگر سمری حکومت کے مطابق یہ ہے کہ اگر سمری کل موو کی جاتی ہے تو پھر سب سے سینئر جنرل وسیم اشرف ہیں، اس کے بعد جنرل عاصم منیر ہیں۔ اس لیے یہ سمری جنرل وسیم اشرف کے ریٹائرمنٹ کے بعد جنریٹ کروانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان کے مطابق یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب وہ بن جاتے ہیں سب سے سینئر۔ لیکن جو فوجی ذرائع ہیں، جو عسکری ذرائع ہیں، جو جیگ برانچ کے ذرائع ہیں، جو فوج کا لیگل جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 29 نومبر کو جب جنرل قمر جاوید باجوہ جس وقت ریٹائر ہوتے ہیں تو بھلے فیصلہ 4 دن 5 دن پہلے ہی ہو، لیکن کنسیڈر انہی کو کیا جائے گا، سینئر وہی ہوں گے جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر ہیں۔ اب عاصم منیر صاحب تو 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 25 یا 26 کو ہم نوٹیفیکیشن کرتے ہیں تو اس میں عاصم منیر صاحب سینیورٹی لسٹ پر نمبر 1 ہے۔ اب وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب، دیکھیں نواز شریف صاحب اپیرنٹلی منافقت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ فوج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، تو ابھی اور انہوں نے قانون کو ہمیشہ دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا، چکمہ دینے کے لیے استعمال کیا۔ تو اب وہ یہ چکمہ دے رہے ہیں کہ جناب کیونکہ جو سینئر عاصم منیر صاحب ہیں اس لیے ان کو بنا دیا جائے۔ فوج کی جو یہ سینیورٹی لسٹ ہے، جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان میں جو سینئر ہیں وہ ساحر شمشاد بنتے ہیں۔ اب یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، اس میں آصف زرداری صاحب بظاہر بیان آ رہے ہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اس میں بات پھنسی ہوئی ہے۔ ٹائم ان کو دے دیا گیا، شہباز شریف صاحب اب کل شاید واپس آ جائیں گے، لیکن اگر کسی نے اس سے ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا انجام پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ اگے تیرے پاگ لچھیے، یہ وہ حالت ہوگی۔ اور جو ماضی میں جس طرح مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے نواز شریف نے اداروں کے ساتھ، اور پھر جو ریئیکشن آیا وہ بڑا خوفناک ریئیکشن آیا۔ اللہ ہمیں اس دن سے بچائے۔